میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا کلمۃ الفصل کا حوالہ، جس میں مرزا بشیر احمد احمد مرزا قادیانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر قرار دیتا ہے درجے میں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ الفضل قادیان دارالامان مورخہ 17 جولائی 1922 روحانی ترقی کا میدان، اس عنوان سے یہ لکھتے ہیں، یعنی مرزا محمود کی ڈائری ہے، اس ڈائری میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل ہیں، افضل الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کے درجے پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ کیا لکھتا ہے کہ پہلو بپہلو مرزا بشیر احمد ایم اے لکھتا ہے کہ یہاں تک ترقی ہو گئی مرزا قادیانی کی کہ اس کو پہلو بپہلو کھڑا کر دیا، الیاذ باللہ۔ اور یہاں لکھتا ہے کہ ترقی کرتے کرتے بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ کوئی مسلمان، کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس بات کا امکان رکھنا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑھ سکتا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ ان کا عقیدہ دیکھ لیجئے، یہ اخبار ہے الفضل، اور یہ اس طرف ہے ان کا حوالہ۔ کسی قسم کا امکان ہی نہیں ہے بھائی۔ چنانچہ اخبار بدر 25 اکتوبر 1906 میں قاضی اکمل وہ ایک نظم فریم کرا کر مرزا قادیانی کی خدمت میں پیش کرتا ہے، بلکہ پہلے پڑھتا ہے پھر پیش کرتا ہے۔ اس میں لکھتا ہے کہ امام و اپنا عزیز و اس زماں میں غلام احمد ہوا دار الامام، غلام احمد ہوا دار الامام، غلام احمد ہے عرش رب اکرم، مقام اس کا ہے گویا لا مقام، استغفر اللہ۔ آگے لمبی نظم ہے، پھر پڑھتا ہے محمد پھر اتارا ہے ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں، یعنی مرزا قادیانی کی شان نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھ کر ہے۔ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیہ میں۔ لاکھ بار اس کی تردید کریں وہ تردید نہیں ہو سکتی۔ کھل کر کے واضح طور پر یہاں لکھا ہے کہ آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں۔ یہ نظم پڑھ کر کے اس نے فریم پہلے سے بنوائی تھی اور مرزا قادیانی کی خدمت میں اس نے پیش کی، تو مرزا قادیانی نے اس کو ٹوکا بھی نہیں، روکا بھی نہیں، اور جزاک اللہ کر کے رکھ دیا اس فریم کو، اپنے گھر لے گیا۔ اور مرزا طاہر تردید کر کے کہتے ہیں کہ بہت سارے احتجاج ہوئے۔ جب مرزا قادیانی نے جزاک اللہ کہا تو تم کون ہوتے ہو؟ تم تو اس کے خلیفہ ہو، وہ تو تمہارے نزدیک نبی کا درجہ رکھتا تھا۔ تو بھائی میں تمام مسلمانوں کو خاص کر کے اور قادیانی احباب کی خدمت میں عاجزانہ طور پر درخواست کرتا ہوں
کہ مرزا قادیانی اس کی کتابوں کا براہ راست غور سے مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ پر یہ حقیقت کھل کر واضح ہو جائے گی کہ قادیانیت کفر کا نام ہے، اسلام سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں، اور مرزا قادیانی نے نبوت، رسالت اور محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جو کہ سراسر کفر ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے ایمان کو بچائیں، آپ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مرزا قادیانی تو یہ کہہ کر چھوٹ تو نہیں سکتا، وہ تو یہ کہہ دے گا اللہ کے دربار میں کہ میں تو میراقی تھا، لیکن آپ نہیں چھوٹ سکتے۔ براہ کرم اپنے ایمان کو بچائیں، جہنم کا ایندھن نہ بنے، اور پیارے آقا جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کر لیں گے، میں قادیانیوں سے کہتا ہوں، اور مسلمان ہوشیار ہو جائیں۔ الحمدللہ بہت سارے قادیانی جو پیدائشی قادیانی تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اگر آپ کو ان کتابوں کے حوالے چاہیے، آپ ہمیں ای میل کریں، ہمیں خط لکھیں، انشاءاللہ آپ کو ہم اس صفحے کے حوالے بھیجنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بھیج دیں گے، ای میل کا جواب دیں گے، اس کے حوالوں کا آپ کو حوالے بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر آپ سے کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ۔